اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات عظمت آل محمد پر. میں جناب رضوان علی صاحب سے گزار ہوں کہ وہ مرثیہ خوانی کے لیے تشریف لے آئیں. جناب رضوان علی صاحب و ان کے ہمنوا، آپ حضرات ان کا استقبال کریں ایک عظمت آل محمد بلند ترین صلوات سے. نعرہ صلوات. یہ رو کے کہتی تھی سغرا بتائیے اماں، یہ رو کے کہتی تھی سغرا بتائیے اماں، ہے کس کی گود میں اصغر بتائیے اماں. گئے تھے کرب و بلا گو جسے میرے ہنس کر، گئے تھے کرب و بلا گو جسے میرے ہنس کر، پلٹ کے آئے تو ہوں گے بتائیے اماں. سواریاں کچھ ابھی پیچھے رہ گئیں شاید، سواریاں کچھ ابھی پیچھے رہ گئیں شاید، پھوپھی کے پاس ہے اصغر بتائیے اماں. ہماریاں تو سبھی آ چکی نہ وہ آئے، ہماریاں تو سبھی آ چکی نہ وہ آئے، کہاں پہ سوتے ہیں بابا بتائیے اماں. کلیجہ منہ کو اب آتا ہے بولیے جلدی، کلیجہ منہ کو اب آتا ہے بولیے جلدی، کیوں آپ رونے لگی بیٹھ جائیے اماں. میں جا کے دودھ کا کچھ انتظام کرتی ہوں، میں جا کے دودھ کا کچھ انتظام کرتی ہوں، دکھائیے مجھے جھولا دکھائیے اماں. بہن سکینہ کے آگے میں کون ہوتی ہوں، بہن سکینہ کے آگے میں کون ہوتی ہوں. میرا قصور تو کیا ہے بتائیے اماں. دعائیں گھر میں دعا چل میں ڈال دوں ان پر، دعائیں گھر میں دعا چل میں ڈال دوں ان پر، بلا کے بھیا کو دولہا بنائیے اماں. یہ رو کے ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر بلند ترین. حضرات جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ باسلسلہ سال ثواب
مجالس اعضاء کا انعقاد کیا گیا ہے. تلاوت قرآن پاک سے جس کا آغاز کیا گیا اور سوسخانی سے. حضرات مجھے زیادہ وقت نہیں لینا ہے آپ کا اور زیادہ آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا ہے. یقیناً ماں کی عظمت بہت بلند ہے. ایک مرحومہ کے اصالِ ثبات کی مجالس ہے اور ماں کی عظمت اور ماں کا مرتبہ اور ماں کا وقار بہت بلند ہے جس کا حق ادا ہم کبھی کر ہی نہیں سکتے. اور اگر غم کربلا ہمارے سامنے نہ ہوتا تو ہمارے دل پھٹ جاتے اور ہم اس غم کو برداشت نہ کر پاتے. غم کربلا کو دیکھتے ہوئے اور غم کربلا کا غم کو مناتے ہوئے ہم اپنے غم کو ضبط کرتے ہیں, ہم اپنے غم کو برداشت کرتے ہیں. زیادہ آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا ہے. حضرات ٹھنڈ کا وقت ہے, لہٰذا تھوڑا سا آپ حضرات قریب آ جائیں تاکہ جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں انہیں دقت نہ ہو. ذرا سا قریب آ جائیں. جو نوجوان حضرات ہیں میری ان سے گزارش ہے ذرا سا قریب آ جائیں, تھوڑا سا قریب آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو زحمت نہ ہو. بابر بھائی آگے آ جائیے, تھوڑا سا آگے آ جائیے. ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر بلند ترین. حضرات قرآن کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور قرآن کی یہ بھی آیت ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کوئی گزر جائے, لہٰذا علی کا چاہنے والا کبھی مرا نہیں کرتا ہے بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جایا کرتا ہے. یہ ہے علی کے چاہنے والے کی عظمت. اور چاہے وہ مومنہ ہو چاہے وہ مومن ہو, کوئی بھی ہو, ولایت علی کی چادر کو اڑنے کے بعد ایک بلند ترین صلوات پڑھیں آپ حضرات عظمت آل محمد. دیکھے گا یہیں سے آغاز کرتا ہوں, میں زیادہ سما خراشی کا قائل نہیں ہوں, بس بات سے بات پہنچ جائے آپ تک اور ایک منزل تک لے کے چلنا ہے. ایک اور صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر بلند ترین. 4 مصرے دیکھیں گے کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے, موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے, ارے وہ تو مرتا ہی نہیں موت ہی مر جاتی ہے. دیکھے گا چوتھا مصرع, موت جب صاحب, ایک منزل تک لے کے چلنا ہے, موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے, ارے وہ تو مرتا ہی نہیں موت ہی مر جاتی ہے. تو یہ تو کہیے کہ ملاقات علی ہے ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے. یہ تو کہیے کہ ملاقات علی ہے ورنہ موت کے سامنے بے خوف کھڑے رہتے ہیں, موت کے سامنے بے خوف کھڑے رہتے ہیں. ارے ہم مگر اپنے عقیدے پہ اڑے رہتے ہیں. چوتھا مصرع آپ کے ذہنوں میں اتر جائے تو ثبوت دیجیے گا کہ موت کے سامنے اپنے بازوؤں کی مچھلیوں کو بیدار کرنے کے بعد ثبوت دیجیے. دیکھیے حضرات ٹھنڈ کا بہت زیادہ ماحول ہے لیکن ہر چیز کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. اگر وہ 40ویں کی مجلس ہے یا وہ سفر کی مجلس ہے یا محرم کی مجلس ہے تو ہر چیز کا ایک سلسلہ الگ ہوتا ہے. لہٰذا میں آپ کی مجبوری کو سمجھ سکتا ہوں کہ موت کے سامنے بے خوف کھڑے رہتے ہیں, ہم مگر اپنے عقیدے پہ اڑے رہتے ہیں. ہم مگر تو یہ کہتا ہے کہ شبیر کا ماتم نہ کروں, ایسے فتوے میرے پیروں میں پڑے رہتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ شبیر کا ماتم نہ کروں, تو یہ کہتا ہے کہ شبیر کا ماتم نہ کروں, ارے ایسے فتوے میرے پیروں میں پڑے رہتے ہیں. ایک مطلب 2-3 شعر ملاحظہ فرمائیں گے حضرات اور آنے والے شاعر آپ کے حوالے کہ خاموشی محشر ہے موسیٰ کی جماعت ہے. پیہانی کی سماعتوں پہ بہت ناز ہے کہ خاموشی محشر ہے موسیٰ کی جماعت ہے, نبیوں کی سماعت ہے اصغر کی خطابت ہے. شعر دیکھیں گے بہت بڑا مطلب پڑھا میں نے کہ خاموشی محشر ہے موسیٰ کی جماعت ہے. اب ایک آہستہ سے مطلب سن لیے کہ ماتم سے ہی زندہ ہو ماتم سے ہی نفرت ہے. میں نے شعر پڑھایا آپ کے درمیان کہ خاموشی محشر ہے موسیٰ کی جماعت ہے, نبیوں کی سماعت ہے اصغر کی خطابت ہے. ارے ماتم سے ہی زندہ ہو ماتم سے ہی نفرت ہے, تاریخ کے پردے میں یہ کیسی سیاست ہے. ماتم سے ہی زندہ ہو ماتم سے ہی نفرت ہے, تاریخ کے پردے میں یہ کیسی سیاست ہے. ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر بلند کریں. ماتم سے ہی زندہ ہو ماتم سے ہی نفرت ہے. کہ یہ بات سارے زمانے میں عام ہو جائے, یہ بات سارے زمانے میں عام ہو جائے, یزیدیت تیرا جینا حرام ہو جائے. یہ بات سارے زمانے میں عام ہو جائے. چوتھا مصرع اگر پہنچ جائے تو ثبوت دیجیے گا کہ یہ بات سارے زمانے میں عام ہو جائے. ارے یزیدیت تیرا جینا حرام ہو جائے تو گلی گلی میں لگاؤ حسین کا پرچم, منافقوں کا نکلنا حرام ہو جائے. گلی گلی میں لگاؤ حسین کا پرچم, گلی گلی میں لگاؤ حسین کا پرچم, گلی گلی میں لگاؤ حسین کا پرچم. آئیے حضرات انہی مصروں کے زیر سایہ میں گزارش گزار ہوں جناب ریحان عباس صاحب کی خدمت میں وہ آئیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں. ایک بآواز بلند نعرے صلوات سے آپ حضرات ان کا استقبال کریں. بآواز بلند صلوات پڑھتے اور محمد والے
چار مصرے موت کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں کہ اے طرفدار علی اے فرما بردار حسین. دیکھیے گا بھائی. اے طرفدار علی اے فرما بردار حسین, حشر تک زندہ رکھے گا تجھ کو کردار حسین. اے طرفدار علی اے فرما بردار حسین, اے طرفدار علی اے فرما بردار حسین, حشر تک زندہ رکھے گا تجھ کو کردار حسین. تو قبر میں سننا سمجھنا اس کا مطلب یہ ہوا موت کو بھی مار دیتا ہے عزادار حسین. قبر میں سننا سمجھنا, قبر میں سننا سمجھنا اس کا مطلب یہ ہوا, قبر میں سننا سمجھنا اس کا مطلب یہ ہوا موت کو بھی مار دیتا ہے عزادار حسین. کہ نہ دوستو موت کیا ہے ملاحظہ فرمائیں, موت کی کیا حقیقت ہے. شاعر نے 4 مصروں میں قلم بند کیا ہے, ملاحظہ فرمائیں کہ نہ دوستو نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے. ملاحظہ فرمائیں نہ دوستو نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے, نہ دوستو نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے, جو حوصلہ ہمیں ناد علی سے ملتا ہے. نہ دوستو نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے, جو حوصلہ مجھے ناد علی سے ملتا ہے. موت کی حقیقت کیا ہے ملاحظہ فرمائے. نہ دوستو نہ کسی اجنبی سے ملتا ہے, جو حوصلہ مجھے ناد علی سے ملتا ہے. میں جانتا ہوں یہی موت کی حقیقت ہے, علی کا چاہنے والا علی سے ملتا ہے. میں جانتا ہوں یہی موت کی حقیقت ہے, میں جانتا ہوں یہی موت کی حقیقت ہے, علی کا چاہنے والا علی سے ملتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے اور محمد والے محمد. 4 مصرے اور ملاحظہ فرمائے کہ ظلمت کفر مٹی حق اجالے زندہ, ظلمت کفر مٹی حق اجالے زندہ, خاندان ابو طالب کے جیالے زندہ. ظلمت کفر مٹی حق اجالے زندہ, ظلمت کفر مٹی حق اجالے زندہ, خاندان ابو طالب کے جیالے زندہ. یہ تیرا فیض یہ ایسا یہ نوازش تیری, تو بھی زندہ ہے تیرے چاہنے والے زندہ. تیرا یہ ایسا یہ نوازش, تیرا ایسا یہ نوازش تیری, تو بھی زندہ ہے تیرے چاہنے والے زندہ. کہ 4 مصرے اور ملاحظہ فرمائے حضرات کہ دین خدا سمجھ لیا کعبہ سمجھ لیا. میں اکثر و بیشتر فرش ادا کے حوالے سے پیش کرتا رہتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں کہ دین خدا سمجھ لیا کعبہ سمجھ لیا, دین خدا سمجھ لیا کعبہ سمجھ لیا, دین خدا سمجھ لیا کعبہ سمجھ لیا. فرش ادا پہ بیٹھ کے کیا کیا سمجھ لیا. دین خدا سمجھ لیا کعبہ سمجھ لیا, دین خدا سمجھ لیا کعبہ سمجھ لیا. فرش ادا پہ بیٹھ کے کیا کیا سمجھ لیا. تم سے قضا نہ ہوگی کبھی پھر کوئی نماز, تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا. تم سے قضا نہ ہوگی کبھی پھر کوئی نماز, تم نے اگر حسین کا سجدہ سمجھ لیا. ایک صلوات پڑھ دے اور محمد وآل محمد. جزاک اللہ مولا سلامت رکھے. یہ تھے جناب ریحان عباس صاحب جو کہ منظوم نذران عقیدت پیش کر رہے تھے. حضرات میں یہیں سے ایک مطلب 2-3 شعر پڑھتا ہوں, ملاحظہ فرمائیے گا کہ جب بھی زمین پر مجلس کی ہم سے تیاری ہوتی ہے, دیکھے گا جب بھی زمین پر مجلس کی ہم سے تیاری ہوتی ہے, فہرست بھی آنے والوں کی فردوس سے جاری ہوتی ہے. جب بھی زمین پر مجلس کی, تیسرا اور چوتھا مصرع خاص طور سے توجہ کا طالب ہوں کہ جب بھی زمین پر مجلس کی ہم سے تیاری ہوتی ہے, فہرست بھی آنے والوں کی فردوس سے جاری ہوتی ہے. تو دنیا والوں ہم سب کی مثال, عزاداروں کی دنیا والوں ہم سب کی مثال ایسے ویسوں سے مت دینا. ارے دنیا والوں ہم سب کی مثال ایسے ویسوں سے مت دینا. ارے جب آل محمد بیٹھتے ہیں تب بات ہماری ہوتی ہے. دنیا والوں ہم سب کی مثال ایسے ویسوں سے مت دینا. دنیا والوں ہم سب کی مثال ایسے ویسوں سے مت دینا. جب آل محمد بیٹھتے ہیں تب بات ہماری ہوتی ہے. تو زہرا نے کہا کل آئیں گے کپڑے تو رضوان لے آیا. ارے زہرا نے کہا کل آئیں گے کپڑے تو رضوان لے آیا. ان کو یہ پتا ہے نوکر کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے. زہرا نے کہا کل آئیں گے کپڑے تو رضوان لے آیا. ان کو یہ پتا ہے نوکر کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے. کہ سر جو شبیر کی چوکھٹ پہ جھکا دیتے ہیں, سر جو شبیر کی چوکھٹ پہ جھکا دیتے ہیں, اپنی پاکیزہ سماعت کا پتہ دیتے ہیں. سر جو شبیر کی مولا کائنات کی عظمت, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں, ان کے لیے یہ شعر کہ سر جو شبیر کی چوکھٹ پہ جھکا دیتے ہیں, اپنی پاکیزہ سماعت کا پتہ دیتے ہیں. ارے ہم کو ملتی ہی نہیں تیری فضیلت کی حدیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں.
ہم کو ملتی ہی نہیں تیری فضیلت کی حدیں. علامہ ڈاکٹر پروفیسر حسن شہادہ سے پوچھا گیا علامہ یہ بتائیے کہ لفظ امیر المومنین علی کے علاوہ کسی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہ ورڈ جو ہے لفظ امیر المومنین علی کے علاوہ. تو ڈاکٹر پروفیسر حسن شہادہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک جملے میں لفظ امیر المومنین یعنی مولا کائنات کے علاوہ کسی کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے تو پوری ایک جملے میں انہوں نے وضاحت کر دی. میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. علامہ سے پوچھا گیا علامہ یہ بتائیے کہ لفظ امیر المومنین ذات علی کے علاوہ کسی اور کے لیے لگایا جا سکتا ہے؟ تو ڈاکٹر پروفیسر حسن شہادہ فرماتے ہیں کہ سنو ھذا اسم مختصم بالامام من تضمہ فہو غیر مخنث. جملے کا آپ چاہیں جیسے استقبال کریے, انہوں نے ایک جملے میں پوری وضاحت کر دی. وہ فرماتے ہیں ھذا اسم مختصم بالامام من تضمہ فہو غیر مخنث. ارے لفظ امیر المومنین ذات علی سے مخصوص ہو گیا ہے. اب اگر جو بھی اس لفظ کو چرائے تو سمجھ لینا وہ نہ مرد ہے نہ عورت. لفظ امیر المومنین ذات علی سے مخصوص ہو گیا ہے. لفظ امیر المومنین ذات کے حمزہ دار فقط ایسا جگر رکھتے ہیں, حمزہ دار فقط ایسا جگر رکھتے ہیں جس جگہ ہوتا ہے خنجر وہیں سر رکھتے ہیں. حمزہ دار فقط ایسا جگر رکھتے ہیں, تھوڑا سا ساتھ دیں آپ حضرات, کہ حمزہ دار فقط ایسا جگر رکھتے ہیں جس جگہ ہوتا ہے خنجر وہیں سر رکھتے ہیں. ارے یہ الگ بات کہ ٹوٹا ہوا گھر رکھتے ہیں, حمزہ خانہ شبیر مگر رکھتے ہیں. یہ الگ بات کہ ٹوٹا ہوا گھر رکھتے ہیں, حمزہ خانہ شبیر مگر رکھتے ہیں. تو میرے ماتم سے زمانے کا جگر پھٹتا ہے, اس کا مطلب میرے آنسو بھی اثر رکھتے ہیں. میرے ماتم سے حمزہ دار فقط ایسا جگر رکھتے ہیں. آخری شعر, حمزہ دار فقط ایسا جگر رکھتے ہیں جس جگہ ہوتا ہے خنجر وہیں سر رکھتے ہیں. یہ الگ بات کہ ٹوٹا ہوا گھر رکھتے ہیں, حمزہ خانہ شبیر مگر رکھتے ہیں. تو جا کے معلوم کریں اپنا حسب اور نسب, اپنے سینے میں جو ہندا کا جگر رکھتے ہیں. جا کے معلوم کریں اپنا حسب اور نسب, جا کے معلوم کریں اپنا حسب اور نسب, اپنے سینے میں جو ہندا کا جگر رکھتے ہیں. آئیے حضرات, میں انہی مصروں کے زیر سایہ گزار ہوں جناب بابر علی صاحب سے وہ آئیں اور منظوم نظائیں عقیدت پیش کریں. آپ حضرات ایک بلند ترین نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں. ایک عظمت آل محمد پر بلند ترین صلوات پڑھیں آپ حضرات. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں عظمت آل. حضرات چار مصرے موت کے حوالے سے استاد محترم کے فرماتے ہیں کہ سوچا ہزار بار کہ جاؤں سوئے نجف. موت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ سوچا ہزار بار کہ جاؤں سوئے نجف, افلاس میرے پاؤں کی زنجیر بن گیا. سوچا ہزار بار کہ جاؤں سوئے نجف, افلاس میرے پاؤں کی زنجیر بن گیا. لو خود ہی آ گئے میری بالی پر مرتضیٰ, ایک لمحہ موت کا میری تقدیر بن گیا. لو خود ہی آ گئے میری بالی پر مرتضیٰ, ایک لمحہ موت کا میری تقدیر بن گیا. اور چار مصرے میں نے اس دن محفل میں پڑھے تھے علی شیخ علی صاحب کے, وہ فرماتے ہیں کہ بدن ضعیف ہو بوڑھا ہو ناتوا ہو مگر, بدن ضعیف ہو بوڑھا ہو ناتوا ہو مگر, علی کا عشق ہمیشہ جوان ہوتا ہے. بدن ضعیف ہو بوڑھا ہو ناتوا ہو مگر, بدن ضعیف ہو بوڑھا ہو ناتوا ہو مگر, علی کا عشق ہمیشہ جوان ہوتا ہے. تو زباں کٹا کے یہ میسم نے کر دیا ثابت, علی کا ذکر لہو سے بیان ہوتا ہے. بدن ضعیف ہو بوڑھا ہو ناتوا ہو مگر, علی کا عشق ہمیشہ جوان ہوتا ہے. زباں کٹا کے یہ میسم نے کر دیا ثابت, علی کا ذکر لہو سے بیان ہوتا ہے. اور ایک مطلع اور چند اشعار جناب بلال قاظمی صاحب کے, وہ فرماتے ہیں کہ کاغذ کو پہلے اشکوں سے نم کر لیا کرو. امن بھائی, کہ کاغذ کو پہلے اشکوں سے نم کر لیا کرو, پھر اس کے بعد نام سکینہ لکھا کرو. کاغذ کو پہلے اشکوں سے نم کر لیا کرو, پھر اس کے بعد نام سکینہ لکھا کرو. آیا کرو عبادت ذکر حسین میں, قرآن نہ پڑھ سکو تو تلاوت سنا کرو. آیا کرو عبادت ذکر حسین میں, قرآن نہ پڑھ سکو تو تلاوت سنا کرو. تم کو خدا نے دی ہے محبت حسین کی, لازم ہے تم پر شکر کے سجدے کیا کرو. تم کو خدا نے دی ہے محبت حسین کی, آہستہ سے سن لیے چلا نہیں پاؤں گا. تم کو خدا نے دی ہے محبت حسین کی, لازم ہے تم پر شکر کے سجدے کیا کرو.
تو صدقے میں کربلا کے کھلے ہیں تمہارے ہاتھ، صدقے میں کربلا کے کھلے ہیں تمہارے ہاتھ، جی کھول کر حسین کا ماتم کیا کرو، صدقے میں کربلا کے کھلے ہیں تمہارے ہاتھ، جی کھول کر حسین کا ماتم کیا کرو۔ تو گر ہے سفر کا شوق تمہیں انبیاء کے ساتھ، گر ہے سفر کا شوق تمہیں انبیاء کے ساتھ، کچھ دور تک جلوس عزا میں چلا کرو، گر ہے سفر کا شوق تمہیں انبیاء کے ساتھ، کاغذ کو پہلے اشکوں سے نم کر لیا کرو، پھر اس کے بعد نام سکینہ لکھا کرو، آیا کرو عبادت ذکر حسین میں، قرآن نہ پڑھ سکو تو تلاوت سنا کرو، تم کو خدا نے دی ہے محبت حسین کی، لازم ہے تم پر شکر کے سجدے کیا کرو، صدقے میں کربلا کے کھلے ہیں تمہارے ہاتھ، جی کھول کر حسین کا ماتم کیا کرو، گر ہے سفر کا شوق تمہیں انبیاء کے ساتھ، کچھ دور تک جلوس عزا میں چلا کرو، تو پھر اس کے بعد مالک و مختار ہے حسین، تم دل سے کربلا کا ارادہ کیا کرو، پھر اس کے بعد مالک و مختار ہے حسین، تم دل سے کربلا کا ارادہ کیا کرو۔ ایک صلوات پڑھ دے عظمت آل محمد پر۔ نعرہ سلوات۔ جعفر کی طرح جعفر تیار ہی ہوگا، جعفر کی طرح جعفر تیار ہی ہوگا، کرار کا بیٹا ہے تو کرار ہی ہوگا، کرار کا بیٹا ہے تو کرار ہی ہوگا، زینب نے کہا چوم کے عباس کے بازو، بابا کی طرح وہ بھی علمدار ہی ہوگا۔ نعرہ سلوات، نعرہ سلوات۔ مولا علی پہ جس کو بھروسہ نہیں ہوا، مولا علی پہ جس کو بھروسہ نہیں ہوا، وہ شخص پیدا ہو کبھی پیدا نہیں ہوا، وہ شخص پیدا ہو کبھی پیدا نہیں ہوا، میں تو ازل عشق علی۔ نعرہ سلوات۔ شہید ہو کبھی مولا حسین جیت گئے، شہید ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے۔ حضرات ایک مطلب 2-3 شعر ملاحظہ فرمائیں، اور قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، دیکھیں گے کہ ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ دیکھیں گے کہ قرآن شہادت مختل میں یوں نقطۂ با سے ملتا ہے، قرآن شہادت مختل میں یوں نقطۂ با سے ملتا ہے، اسلام کو اصغر سا تحفہ حلمن کی صدا سے ملتا ہے۔ قرآن شہادت مختل میں تیسرا اور چوتھا مصرع خاص طور سے سنیے گا کہ قرآن شہادت مختل میں یوں نقطۂ با سے ملتا ہے، اسلام کو اصغر سا تحفہ حلمن کی صدا سے ملتا ہے، تو شبیر کا سر اکبر کا جگر زینب کی ردا بازوئے جری۔ چوتھا مصرع دیکھیں گے خاص طور سے کہ قرآن شہادت مختل میں یوں نقطۂ با سے ملتا ہے، اسلام کو اصغر سا تحفہ حلمن کی صدا سے ملتا ہے، تو شبیر کا سر اکبر کا جگر زینب کی ردا بازوئے جری۔ ارے اسلام کو جو کچھ ملتا ہے سب کرب و بلا سے ملتا ہے، شبیر کا سر اکبر کا جگر زینب کی ردا بازوئے جری، اسلام کو جو کچھ ملتا ہے سب کرب و بلا سے ملتا ہے، تو میں پہلے کس کا شکر کروں، سرور کا کروں یا زینب کا؟ ارے میں پہلے کس کا شکر کروں، سرور کا کروں یا زینب کا؟ جو خاک شفا سے ملتا ہے وہ فرش عزا سے ملتا ہے۔ میں پہلے کس کا شکر کروں، تو برچھی کو خبر یہ تھی ہی نہیں کیا ہے علی اکبر کا سینہ، ارے برچھی کو خبر یہ تھی ہی نہیں کیا ہے علی اکبر کا سینہ، اس سے جو بھی ٹکراتا ہے وہ صرف فنا سے ملتا ہے۔ برچھی کو خبر یہ تھی ہی نہیں کیا ہے علی اکبر کا سینہ، اس سے جو بھی ٹکراتا ہے وہ صرف فنا سے ملتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ 4 مصرع اور دیکھیں گے حضرات کہ ہم نہ بھولیں گے کبھی مقصد خلقت اپنا، ہم نہ بھولیں گے کبھی مقصد خلقت اپنا،
ہر خوشی بعد میں شبیر کا ہے غم پہلے. ہم نہ بھولیں گے کبھی مقصد خلقت اپنا. ہر خوشی بعد میں شبیر کا ہے غم پہلے. تو ہم نے آغوش میں مادر کی سرے فرش ازا بولنا بعد میں سیکھا کیا ماتم پہلے. ہم نے آغوش میں مادر کی سرے فرش ازا بولنا بعد میں سیکھا کیا ماتم پہلے. آئیے حضرات میں گزارش ہوں جناب ناصر علی صاحب سے وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں آپ حضرات. نعرے صلوات. کہتے تھے کیوں کر علی اصغر تمہیں پاؤں. کہتے تھے کیوں کر علی اصغر تمہیں پاؤں. ماں تیری جو مانگے تو کہاں ڈھونڈنے جاؤں. ماں تیری جو مانگے تو کہاں ڈھونڈنے جاؤں. اس وقت کلیجے کا کسے حال سناؤں. اس وقت کلیجے کا کسے حال سناؤں. اے چاند تجھے خاک میں کس طرح چھپاؤں. اے میرے تشنہ لب بے زبان بے خطا ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی. صورت تیری مٹی میں چھپائی نہیں جاتی. میں بغیر کسی تمہید کے گزار ہوں جناب ظفر عباس صاحب سے وہ آئیں اور پیشانی کے فرائض انجام دیں. ایک نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں آپ حضرات. یہ سوچ کر حسین کی مجلس میں آؤ تم
یہ سوچ کر حسین کی مجلس میں آؤ تم، بزم اعظام فاطمہ زہرا بھی آئیں گی۔ یہ سوچ کر حسین کی مجلس میں آؤ تم، بزم اعظام فاطمہ زہرا بھی آئیں گی، اور دامن بھرو بطول کا اشکوں سے مومنو، تم کو دعائیں دیتی ہوئی گھر سے جائیں گی۔ چار مصرے فرش عزا کی بات نہ پوچھو یہ شیخ تم، فرش عزا کی بات نہ پوچھو یہ شیخ تم، میں کیا بتاؤں مجھ کو وہ دولت عطا ہوئی، میں کیا بتاؤں مجھ کو وہ دولت عطا ہوئی، اور آئے رسول پاک علی فاطمہ حسن، جس گھر میں بھی حسین کی مجلس وفا ہوئی۔ جس چار مصرے اور موت کے حوالے سے بس۔ قبر میں چین سے وہ سوئے گا، قبر میں چین سے وہ سوئے گا، موت اس کو مٹا نہیں سکتی، قبر میں چین سے وہ سوئے گا، موت اس کو مٹا نہیں سکتی، اور جس نے کھایا تبرک حسنین، اس کو مٹی بھی کھا نہیں سکتی، جس نے کھایا تبرک حسنین، اس کو مٹی بھی کھا نہیں سکتی۔ اور چار مصرے، لو دن ڈھلا ہے بڑی رات ہونے والی ہے، لو دن ڈھلا ہے بڑی رات ہونے والی ہے، لہد پہ نور کی برسات ہونے والی ہے، لو دن ڈھلا ہے بڑی رات ہونے والی ہے، لہد پہ نور کی برسات ہونے والی ہے، اور سپرد خاک ذرا جلد کیجئے مجھ کو، علی سے میری ملاقات ہونے والی ہے۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے جناب ظفر عباس صاحب کو۔ بس قبلہ کے استقبال میں چار مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ بعد میں یہ پوچھنا ہم سے کہ زہرا کون ہے، بعد میں یہ پوچھنا ہم سے کہ زہرا کون ہے، پہلے تم قرآن سے پوچھو کہ فضا کون ہے۔ بعد میں یہ پوچھنا، قبلہ آپ کے حوالے، اور آخری شعر دیکھیے گا کہ بعد میں یہ پوچھنا ہم سے کہ زہرا کون ہے، پہلے تم قرآن سے پوچھو کہ فضا کون ہے، کٹ گئیں شاخ زبا پر پھول کھلتے ہی رہے، ورنہ شاخوں سے جدا ہو کر مہکتا کون ہے۔ کٹ گئیں شاخ زبا پر پھول کھلتے ہی رہے، بہت آہستہ سن لیے گا کہ بعد میں یہ پوچھنا ہم سے کہ زہرا کون ہے، پہلے تم قرآن سے پوچھو کہ فضا کون ہے، کٹ گئیں شاخ زبا پر پھول کھلتے ہی رہے، ارے ورنہ شاخوں سے جدا ہو کر مہکتا کون ہے۔ تو اس لیے حر کو عطا رومال زہرا کر دیا، پتھروں کو یہ بتانا تھا کہ ہیرا کون ہے، اس لیے حر کو عطا رومال زہرا کر دیا۔ نتیجہ ملاحظہ فرمائیے گا کہ اس لیے حر کو عطا رومال زہرا کر دیا، تو کعبہ عشق علی کا سنگ اسود ہے بلال، عشق کے بازار میں اب اس سے مہنگا کون ہے۔ کعبہ عشق علی کا سنگ اسود ہے بلال، عشق کے بازار میں اب اس سے مہنگا کون ہے۔ تو ہے ستاروں کی طرح اصحاب پیغمبر اگر، یہ بتاؤ ان میں پھر منحوس تارا کون ہے ستاروں کی طرح اصحاب پیغمبر اگر، یہ بتاؤ ان میں پھر منحوس تارا کون ہے۔ بعد میں یہ پوچھنا ہم سے کہ زہرا کون ہے، پہلے تم قرآن سے پوچھو کہ فضا کون ہے، کٹ گئیں شاخ زبا پر پھول کھلتے ہی رہے، ارے ورنہ شاخوں سے جدا ہو کر مہکتا کون ہے۔ تو شمر کے خنجر کی زد پر مقصد شبیر ہے، ارے شمر کے خنجر کی زد پر مقصد شبیر ہے، اب تو نیزہ ہی بتائے گا کہ زندہ کون ہے۔ شمر کے خنجر کی زد پر مقصد شبیر ہے، شمر کے خنجر کی زد پر مقصد شبیر ہے، اب تو نیزہ ہی بتائے گا کہ زندہ کون ہے۔ میں ہوں نواز ادب راز ادب جانتا ہوں، فکر کو شعر بنا لینے کا ڈھب جانتا ہوں، اور کون سی بات کا وقت آتا ہے کب جانتا ہوں، میں تو لفظوں کا حسب اور نسب جانتا ہوں، تو میرا دم ہے جو یہ طوفان ہوا کرتے ہیں، ورنہ الفاظ تو بے جان ہوا کرتے ہیں۔ آئیے حضرات، میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا تنویر عباس صاحب قبلہ نجفی صاحب کی خدمت میں وہ جلوہ افروز ممبر ہوں اور فضائل و مصائب سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ایک آواز بلند نعرے صلوات سے آپ حضرات ان کا استقبال کریں۔ نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات۔
حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ راج فاطمہ بنت ساجد حسین مرحوم کی روح کو صلی اللہ فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر المعروف من غیر رویہ الخالق من غیر رویہ الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو فجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ. الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الطاہمی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ وسقر الاشجع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلی سیدۃ النساء الانسیۃ الحوراء ام الائمۃ النقباء النجباء بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول الاطہرہ الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. صلوات پڑھیں محمد. حضرات گرامی قدر مومنین، کیونکہ موسم بہت سرد ہے تو اس سردی کو اپنے جسموں سے دور کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد. اور پہلی بار آپ کے ہاں شرف حاصل ہو رہا ہے آپ کی خدمت کا. چند باتیں کوشش کروں گا آپ تک پہنچاؤں بتصدق نالین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا. اور آپ بھی انشاءاللہ متوجہ رہیں گے، اور یقین ہے کہ اس فرش عزا پہ آپ پر کوئی موسم کا اثر نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہوگا. تو انشاءاللہ بس وقت کے اندر بات تمام ہو جائے گی. ارشاد ہوا، اے میرے حبیب، میں نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا.
یہ سورہ فتح کی 8ویں آیت ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے حبیب کے قصیدے کو بیان فرمایا، اپنے حبیب کی منقبت بیان کی، اپنے حبیب کا قصیدہ بیان کیا کہ میرے حبیب میں نے آپ کو گواہ بنایا، بشارت دینے والا بنایا، ڈرانے والا بنایا، شاہد، مبشر، نذیر۔ یہ 8ویں آیت ہے، اور اس کے فوراً بعد 9ویں آیت میں یعنی اگلی آیت میں بلا کسی فاصلے کے فوراً اللہ کہہ رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے یہ آپ تک آواز پہنچانے کا وسیلہ ہے، یہ صرف و صرف آپ تک آواز پہنچانے کا وسیلہ ہے، اور اسے انسان نے بنایا ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ انسانوں کے بنائے ہوئے وسیلے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ یا ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب غور کیجیے گا تو اللہ نے اس کے فوراً بعد 8ویں آیت میں تو اللہ کہہ رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، 8ویں آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور فوراً 9ویں آیت میں کہہ رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ 8ویں آیت میں اللہ نے فضائل سنائے اور 9ویں آیت میں دعوت ایمان دی، اور ہر ایک کو یہ پیغام دیا کہ جب بھی کسی کو دعوت ایمان دینا تو پہلے فضائل سنانا پھر دعوت ایمان دینا، پہلے مناقب سنانا پھر دعوت ایمان دینا، پہلے قصیدہ سنانا پھر دعوت ایمان دینا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب فضائل سن کے ایمان لانے والا ایمان لاتا ہے تو شک والا ایمان نہیں لاتا ہے، یقین والا ایمان لاتا ہے، پختہ ایمان لاتا ہے۔ پھر وہ ایسا ایمان نہیں لاتا ہے کہ کہتا ہوا نظر آئے کہ جیسا آج شک ہوا کبھی شک نہیں ہوا۔ پھر اس کا ایمان اس منزل پہ ہوتا ہے کہ نبی کو کہنا پڑتا ہے السلمان منا اہل البیت۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد آل۔ دیکھیے اگر آپ تھوڑا ساتھ دیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ تک کچھ پہنچا کے جاؤں، اور مجھے وہاں تک آنا ہے جو آپ سننا چاہ رہے ہیں، مجھے وہیں تک پہنچنا ہے۔ مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے تو مجھے وہیں تک آنا ہے، آپ متوجہ رہیے گا۔ لیکن میں نے یہ عنوان آپ کی خدمت میں بہت سوچ سمجھ کے رکھا ہے، متوجہ رہیے گا۔ تو فضائل اسی لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ ہم ایمان کو پختہ کر سکیں، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو سکے۔ یہ فضائل اور مناقب اسی لیے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے دلیل، تو میں دلیل دے رہا ہوں کہ فضائل ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ اگر فضائل ایمان بڑھاتے نہ ہوتے تو کبھی 10 درجے آخری ڈگری ایمان کی پانے والا سلمان نبی کے سامنے آن کے نہ کہتا یا نبی اللہ حسنین کے کچھ فضائل سنائیے تاکہ ایمان بڑھ جائے۔ غور کر رہے آپ؟ حسنین کے کچھ مناقب سنائیے تاکہ ایمان بڑھ جائے۔ ایمان بڑھانے کے لیے فضائل سنائے جاتے ہیں۔ ارے فضائل اللہ نے بھی اپنے کو پہچنوایا تو فضائل کے ذریعے پہچنوایا، اپنے کو منوایا تو مناقب کے ذریعے منوایا، اپنے کو پہچنوایا تو فضائل کے ذریعے پہچنوایا۔ اللہ نے صرف اپنے کو یہ کہہ کے نہیں منوایا کہ میں اللہ ہوں مان لو، میں اللہ ہوں تسلیم کر لو، میں اللہ ہوں میرا اقرار کر لو، نہیں، اپنے فضائل بھی بتائے۔ آواز دی میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، میں وہاب بھی ہوں، میں تواب بھی ہوں، میں ہادی بھی ہوں، میں بادی بھی ہوں، میں اول بھی ہوں، میں آخر بھی ہوں، میں ظاہر بھی ہوں، میں منیل بھی ہوں، میں نبیل بھی ہوں، میں دلیل بھی ہوں، میں جبار بھی ہوں، میں قہار بھی ہوں، میں وہاب بھی ہوں، میں تواب بھی ہوں، میں متکلم بھی ہوں، میں صادق بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں۔ اللہ نے صرف اپنے کو اللہ کہہ کے نہیں منوایا، اپنے فضائل سنائے تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ،
غور کر رہے آپ. دوسرا نام آتا ہے نبی کا. تو کیا نبی اس دنیا میں آئے تھے تو وہ نبی نہ تھے؟ کیا آمنہ کی آغوش میں تھے تو وہ نبی نہ تھے؟ کیا خانہ کعبہ کے پردے سے لپٹے تھے تو وہ نبی نہ تھے؟ کیا مکے کی گلیوں میں تھے تو وہ نبی نہ تھے؟ کیا ابو طالب کی انگلیاں پکڑ کے چل رہے تھے تو وہ نبی نہ تھے؟ تو آپ بھی کہیں گے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں. ارے یہ نبی بننے تھوڑی آئے تھے, نبی بن کے آئے تھے. غور کر رہے آپ, نبی بننے نہیں آئے تھے, نبی بن کے آئے تھے. مگر آتے ہی نبی نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا. نبوت کا اعلان تو 40 سال بعد کیا. نبی تھے مگر اعلان نبوت نہیں کیا. نبوت کا اعلان 40 سال بعد کیا. نبوت سے پہلے فضائل منوائے, نبی بعد میں منوایا. امین پہلے منوایا, نبی بعد میں منوایا. صادق پہلے منوایا, نبی بعد میں منوایا. طیب و طاہر پہلے منوایا, نبی بعد میں منوایا. پاک و پاکیزہ پہلے منوایا. تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ عہدے کا اعلان بعد میں ہوتا ہے, فضائل پہلے سنائے جاتے ہیں. غور کر رہے آپ, عہدے کا ہی اعلان بعد میں, فضائل پہلے. اب کوئی ہم سے نہ پوچھے کہ علی 13 رجب کو کعبے میں آئے تھے تو کیا اللہ کے ولی نہ تھے. یہ 23 سال کا وقفہ کیوں ہے؟ یہ 23 سال کے بعد من کن تو مولا کیوں سنایا گیا؟ نبی نے کعبے ہی میں اٹھایا تھا, وہی من کن تو مولا سنا دیتے. ارے آپ کو قانون نہیں پتا ہے, پہلے فضائل سنائے جائیں گے پھر عہدے کا اعلان ہوگا. اللہ اکبر. یا علی. پہلے فضائل پھر عہدے کا اعلان, اور فضائل سنانا شروع کیے گئے. علی کل ایمان, علی مرد میدان, علی شایان شان, علی وارث قرآن, علی فاتح خیبر, علی ساقی کوثر, علی وارث منبر, علی فاتح بدر و حنین, علی مالک کونین, علی والد حسنین, علی شوہر بطول, علی داماد رسول, علی بنت اسد کا پھول, علی کعبے کی زینت, علی محراب کی زینت, علی مصلی کی زینت, علی سدرۃ المنتہا کی زینت, علی دوش پیغمبر کی زینت. جب آپ نے فضائل سنے تو زبان سے نکلا علی ولی اللہ. اب فضائل کی عظمت تو سمجھے کہ فضائل کیا ہے. دیکھیں یہاں پہ بھی میرے چھوٹے بھائیوں کو یہ کہہ کے بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے آج کے زمانے میں کہ یہ علماء خطبہ ذاکرین منبر پہ آتے ہیں اور یہ ایسی چیزیں پڑھتے ہیں تاکہ ان کو داد دی جائے, واہ واہ سبحان اللہ اور نعرے لگے. یہ داد و تحسین کے لیے ایسی باتیں پڑھتے ہیں اور یہ لوگ مومنین کو خوش کر کے چلے جاتے ہیں. دیکھیں آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. علامہ مجلسی نے لکھا ہے, کتاب ہے تہذیب آل محمد, اس میں آپ دیکھ لیجئے گا 5ویں امام سے بھی حدیث ہے اور نبی کریم سے بھی. دو محمد کہہ رہے ہیں. پوچھنے والا جب سوال کرتا ہے کہ بتائیے سب سے افضل عمل کیا ہے, آواز دی مومنین کے دلوں کو خوش کرنا. تو اگر فضائل کے ذریعے خوش کیا جا رہا ہے تو یہ بھی حدیثوں ہی پہ عمل ہے. غور کر رہے ہیں آپ. اب دوسری بات ہے, کہا کہ یہ آتے ہیں اور داد کے لیے داد و تحسین لے کے چلے جاتے ہیں. تو الحمدللہ میں 2003 سے مجلسیں پڑھ رہا ہوں اور جگہ جگہ انڈیا اور بیرون ملک مجلسیں پڑھنے گیا, بہت داد ملی. تو ہمارا تو گھر بھر جانا چاہیے داد سے. مجھے تو رہنے کے لیے ایک الگ گھر بنوانا پڑے گا کہ وہ گھر تو داد سے بھر گیا, داد و تحسین. آپ بتائیے, آپ لوگ اتنے دن سے مختلف ذاکرین علماء خطبہ کو سن رہے ہیں, آپ نے آج تک کسی خطیب کو داد دی ہے؟ اگر کوئی نئی بات ہو آپ تک پہنچ جائے تو آپ ضرور تائید کیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ تک میں بات پہنچا لے گیا, میرا حوصلہ بڑھ جائے گا. بزرگوں کی خاص دعائیں چاہتا ہوں, میں تو اپنے ہمسن کمسن بھائیوں کے لیے پڑھتا ہوں, غور کیجیے گا. آپ بتائیے آج تک کسی خطیب کو داد دی, کسی ذاکر کو داد دی, کسی عالم کو داد دی؟ مثلا اس وقت تو میں ہی آپ کے سامنے ہوں تو میں اپنی ہی مثال دوں. میں پڑھ رہا ہوں, آپ بول رہے ہیں, داد دے رہے ہیں. میرا نام ہے تنویر عباس. آپ اتنی دیر سے سن رہے ہیں, مجھے برداشت کر رہے ہیں, سن رہے ہیں. آپ نے ایک بار مجھے داد دی؟
میرا نام تنویر عباس ہے. کسی ایک نے کہا سبحان تنویر؟ اگر بات پہنچے تو تائید کرے نا. کسی ایک نے کہا سبحان تنویر؟ میرا نام تو تنویر عباس ہے. ایک بار بھی کسی نے کہا سبحان تنویر؟ اگر مجھے داد دینا ہے تو کہیے سبحان تنویر. غور کر رہے ہیں آپ؟ اچھا چلیے، میری حیثیت کیا، میری اوقات کیا، میری بساط کیا، میں ہوں کا مجھے ہٹائیے. جس کے فضائل ابھی پڑھے آپ نے اسے داد دی. غور نہیں کر رہے آپ نے اس کی تعریف کی. میں مولا علی کے فضائل ابھی سنا رہا تھا. علی کل ایمان، علی شایان شان، علی وارث قرآن، علی فاتح خیبر، علی ساقی کوثر. کسی ایک نے کہا سبحان علی؟ بھائی پتہ نہیں آپ پہنچ رہے کہ نہیں. کسی ایک نے کہا سبحان علی؟ کہا نہیں. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں فضائل پڑھ رہا تھا مولا علی کے. میں کہہ رہا تھا علی کل ایمان، علی شایان شان، علی وارث قرآن، علی فاتح خیبر، علی ساقی کوثر. میرا مجمع جھوم جھوم کے کہہ رہا تھا سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے پہنچا ہی نہیں آپ. میرا مجمع جھوم جھوم کے کہہ رہا تھا سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں فضائل سنا رہا تھا علی کے. مجمع بار بار کہہ رہا تھا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے میں یہی تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ آؤ فرش اعظم سے سبق لے کے جاؤ. فرش اعظم پہ بیٹھنے والے فضائل علی کے سنتے ہیں، تعریف اللہ کی کرتے ہیں. یہ تو فضائل کا کم ہے. یہی تو فضائل کا یہی تو کمال ہے کہ فضائل سننے والے فضائل علی کے سنتے ہیں، تعریف اللہ ہی کی کرتے ہیں. اب جن کو فضائل اچھے نہیں لگتے میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو فضائل اچھے نہیں لگ رہی یا اللہ کی تعریف اچھی نہیں لگ رہی؟ غور کر رہے ہیں؟ یہاں کام تو یہی ہو رہا ہے کہ سن رہے ہیں علی علی، کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. غور کر رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ فضائل پر بولنا چاہیے. یہ زبان اسی لیے دی گئی ہے تاکہ ہم فضائل آل محمد کی تائید کرتے رہیں، مناقب کی. اچھا اللہ تو اللہ ہے، نبی تو نبی ہے. آ گیا میں منزل پا. نبی تو نبی ہے، امام تو امام ہے. اللہ نے اس دنیا میں گھر بنوایا، اس گھر کو بھی بے فضائل نہیں چھوڑا، اس کے بھی فضائل بتائے. جو یہاں آئے گا گناہوں سے پاک. یہ اللہ کا بیت ہے، حرم ہے، امت مسلمہ کا قبلہ ہے، کعبہ ہے. آؤ یہاں طواف کرو. بلایا، فضائل بھی سنا. یہ بتائیے مکے میں صرف ایک ہی گھر بنا ہوا ہے؟ کیا آپ ایئرپورٹ سے نکلیں گے اور ایک ہی گھر بنا ہے، چٹیل میدان ہے، باقی ریت ہی ریت ہے، آپ وہاں جا کے طواف کریں گے چلے آئیں گے؟ کہا نہیں، پورا شہر ہے، ہزاروں گھر بنے ہوئے. تو جب اللہ نے گھر کے پاس بلایا تو وہاں جا کے پہچانیں گے کیسے کہ کون سے گھر کے پاس اللہ نے بلایا ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ کون سے گھر کے پاس اللہ نے بلایا کیسے پہچانیں گے؟ کیا ایئرپورٹ سے نکلتے ہی کوئی اچھا مکان دیکھ کے طواف کر کے چلے آئیں گے؟ کیا کوئی بھی مکان دیکھ کے سجدہ کر کے چلے آئیں گے؟ جملہ پہنچ جائے تو تائید کیجئے گا. آواز آئی نہیں، ہم خاص قوم ہیں، ہر گھر کے سامنے سر تھوڑی جھکاتے ہیں. خاص گھر کے سامنے سر جھکاتے ہیں. تو پھر آپ مکے جا کے پہچانیں گے کیسے کہ کون سے گھر کے سامنے سر جھکانا ہے، کس گھر کے پاس اللہ نے بلایا ہے؟ آواز دی اللہ نے بلایا ہے تو پہچان بھی اس گھر کی الگ بنائی. کا کیا پہچان؟ کا کائنات کا اکیلا گھر ہے جو چادر اوڑھے ہوئے ہے. اللہ اکبر. کائنات کا اکیلا گھر ہے جو چادر اوڑھے ہوئے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چادر کے نیچے آئے وہ عام نہیں ہوتا. اللہ اکبر. جو چادر میں آئے وہ عام نہیں ہوتا. ارے اگر کوئی مکان چادر میں آئے تو اپنے مکانوں جیسا مکان نہ سمجھیے گا. اگر کوئی کتاب جزدان کی چادر میں آئے تو اپنی کتابوں جیسی کتاب نہ سمجھیے گا. اگر کچھ افراد فاطمہ کی چادر میں آئے تو اپنے جیسا بشر نہ سمجھیے گا. یہ چادر ہے، یہ چادر. نبی چلے اپنے گھر سے، اپنے گھر سے آئے در بطول پر. 1000 دفعہ سنا، صرف نتیجے سنا سنا کے آگے بڑھوں گا.
واقعہ آپ کے ذہن میں فاسٹ زمانہ ہے تو میں نتیجے ہی نتیجے دوں گا، غور کیجئے گا۔ تو نبی آئے در بطول پر، آن کے کہتے ہیں یا فاطمہ اجدو فی بدنی ضعفا، بیٹی میرے بدن میں کمزوری ضعف ہے۔ بیٹی نے کیا جواب دیا؟ اعوذک باللہ یا بتا، بابا میں نے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، اللہ کی پناہ میں دے دیا، اللہ کے حوالے کیا، اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ بیٹی نے جواب دیا اللہ کی پناہ میں دیا۔ بابا نے کہا میرے بدن میں ضعف، میں آپ کے پاس آؤں کہوں کہ میں مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، آپ کہیں مولانا میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا، اللہ کی پناہ میں دیا، اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب بتائیے کوئی سوال کی گنجائش ہے؟ کہ نہیں۔ کیوں؟ کہ آتے ہی تو سب سے بڑی پناہ میں دے دیا۔ بھئی اللہ سے بڑھ کے کون کہاں جائے گا؟ جب اللہ ہی کے حوالے کر دیا تو اس سے آگے کون کہاں جائے گا؟ آتے ہی تو اللہ کی پناہ میں دے دیا، اس سے آگے تو کچھ ہے نہیں۔ تو اب نبی آ رہے ہیں در بطول پر اور کہہ رہے ہیں بدن میں ضعف، آواز آئی اللہ کی پناہ میں دیا، تو چاہیے تو یہی تھا کہ نبی سکوت اختیار کرتے، خاموش ہو جاتے، لیکن نبی نے کیا خاموشی اختیار کی؟ کیا سکوت اختیار کیا؟ کہا نہیں۔ نبی فوراً کہتے ہیں یا فاطمہ اتینی بالکساء الیمانی، فاطمہ مجھے اپنی چادر دے دو۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ جب بیٹی نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تو اب آپ چادر کیوں مانگ رہے ہیں؟ آواز آئے گی ارے میں چادر تھوڑی مانگ رہا ہوں، میں تو پناہ خدا کا پتہ بتا رہا ہوں۔ اللہ کہ پناہ خدا کچھ اور نہیں ہے، چادر بطول ہی تو ہے۔ میں آپ کو خالص فضائل سنانا چاہتا ہوں اگر آپ متوجہ رہیں گے جہاں میں لیے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ محظوظ ہو جائیں گے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن متوجہ رہیں گے تبھی میں وہاں تک پہنچوں گا۔ غور کیجئے گا اور میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ آواز دی کہ میں تو پناہ خدا کا پتہ بتا رہا ہوں کہ پناہ خدا کچھ اور نہیں ہے، چادر بطول ہی تو ہے، چادر سیدہ ہی تو ہے۔ اب بتائیے چادر اہل بیت ہے؟ کہ نہیں، چادر تو کپڑے کی ہے۔ تو نبی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ دعا کرو مجھے شفا مل جائے، نبی کہہ رہے ہیں چادر دے دو۔ اور یہ حوالہ ایسا ہے کہ کہیں آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنی کسی مسجد میں چلے جائیے گا، حدیث قصہ پڑھ لیجئے گا، یہ وہی کا حوالہ ہے۔ آواز دی چادر دے دو، چادر ہے کپڑے کی، بطول سامنے موجود، نبی نے نہیں کہا کہ آپ دعا کر دیں شفا مل جائے، نبی تو خود کونین کو شفا دینے والے، لیکن بطول سے یہ نہیں کہا کہ آپ دعا کریں شفا ملے، کہ کپڑے کی چادر دے دو۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ جب سیدہ سامنے ہے تو پھر آپ کپڑے کی چادر کیوں مانگ رہے ہیں؟ چادر سیدہ سے منسوب ہے، چادر اہل بیت نہیں ہے۔ میں غور کر رہے ہیں آپ، چادر منسوب ہے ان سے، اہل بیت چادر نہیں ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ میرے عزیزوں، بطول کی چادر مانگ کے نبی نے دنیا والوں کو پیغام دیا، کیونکہ نبی حال کے آئینے میں مستقبل کے ضمیر فروش افراد کو دیکھ رہے تھے، تو آنے والے زمانے میں کہنے والے تھے یہ لکڑی کا جھولا تمہیں کیا دے گا؟ تو کہہ دینا وہی جو کپڑے کی چادر رسول کو دے رہی تھے۔ وہاں بھی نسبت، یہاں بھی نسبت، یہ کمال تو نسبت کا ہے۔ غور کر رہے آپ، اب نبی نے چادر مانگی اور چادر اوڑھی، یہیں پر روک رہا ہوں میں، یہ یاد رکھیے گا کہاں پہ روکا ہے، کیونکہ یہیں سے ملا کے نتیجہ دینا ہے۔ نبی نے چادر اوڑھی، یہیں پر روک رہا ہوں۔ آئیے پیچھے چلتے ہیں، ماضی کیا کچھ نہ تھا تب چلتے ہیں، تب کی کیا بات ہے جب لفظ تب نہ تھا، تب چلتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ، اللہ نے کچھ بنایا ہی نہیں تھا، کائنات کا وجود نہیں تھا، اللہ تھا اور اللہ نے اپنے نور سے 5 کو بنایا تھا، بس یہ 5 ہیں اور وہ ہے پنجتن اور وہ کچھ نہیں ہے۔ کنت کنزن مخفیہ، اس نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ غور کر رہے ہیں آپ، تو ان کو بنایا، یہ اور وہ۔ اب بچے بھی بیٹھے ہوئے، ان کو بھی تو ساتھ لے کے چلنا ہے مجھے، صرف اپنے ہمسن کمسن بھائیوں کے لیے، اپنے ہمسن بھائیوں کے لیے تھوڑی، ان بچوں کے لیے بھی تو عرض کرنا ہے جو ہم سے کمسن ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، تو ان کی بھی توجہ ہماری طرف رہے۔
शायद बात पहुंचा सकूं। मकसद अब क्या हुआ? मकसद यह है कि 5 को भेजना है। अहम तो यही है ना कि अल्लाह यही कह रहा है कि मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं, और फिर हदीस कुदसी मौजूद है, ए मेरे हबीब अगर आपको ना बनाता तो कुछ ना बनाता। मफहूम तो यही है ना, ए अली आपको ना बनाता तो नबी को ना बनाता, सैयद आपको ना बनाता तो इन दोनों को ना बनाता। ऐसा ही है ना, मुतवज्जे है ना। तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना होता अगर अहले बैत ना होते। तो मकसद है कि इनको आना है, मगर जब मकसद है कि इन्हीं को आना है तो सिर्फ अल्लाह इनको भेज देता, और किसी को भेजने की क्या जरूरत थी? गौर कर रहे हैं आप भाई? ये जो और आए हैं, नबी आए हैं, अंबिया आए हैं, इनकी क्या जरूरत थी? क्यों भेजा अल्लाह ने? जिनका मकसद था उन्हीं को भेज देता। कहा नहीं, कानून यूं समझिए, इन बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं और बुजुर्गों की दुआएं चाहता हूं। देखिए, जब कोई भी हमारे यहाँ कोई भी बड़ा आने वाला होता है, मसलन सीएम पीएम कोई आने वाला हो इस बस्ती में, तो बस्ती वाले बस्ती सजाते हैं, बस्ती वाले बस्ती सजा देते। लाओ कारपेट बिछाओ, शामियाना तानो, कनाते लगाओ, सर्दी है तो हीटर का इंतजाम करो, गर्मी है तो एसी का एहतमाम करो। अच्छा, एहतमाम हो गया, अब बड़ा आने वाला आ गया जिसके लिए ये सब कुछ हुआ। कहा नहीं, कहा फिर बात पहुंच जाए तो तायीद करते रहिएगा। कहा इस वो जो मेन जिसके लिए सजाया गया, उसके आने से पहले कुछ बड़े और आते हैं। और नहीं करने आप, कुछ बड़े अधिकारी और आते हैं, जहनों को आमादा करते हैं कि वो बड़ा आने वाला है, बड़ा आने वाला है, वहां से निकल चुका है, रास्ते में है, वो नजर आ रहा है, लो वो आ गया। तो इसका मतलब यह है कि बड़ा जब आने वाला होता है तो उससे पहले कुछ बड़े और आते हैं जो लोगों के जहनों को आमादा करते हैं। अब अल्लाह को भेजना था 5 बड़ों को, तो हमने सजाई थी बड़े के आने के लिए बस्ती। अब वो है खालिक मुतलक, वो है कादिर मुतलक, उसने कायनात सजाना शुरू की। आसमान का शामियाना ताना, जमीन का फर्श बिछाया, कश्तियों को पानी पर रवा किया, दरिया में रवानी, समंदर में वजदानी, फूलों में महक, कलियों में चकाक, डालियों में लचक, खारों में खटक, समंदर में वजदानी, बादल में शोर, हवा में जोर। अल्लाह ने कायनात सजा ली। अब 5 बड़ों को भेज दिया। कहा नहीं नहीं, अभी उन बड़ों से पहले तो कुछ बड़े और भेजना है जो लोगों के जहनों को आमादा करे। तो अल्लाह ने कहा आदम आप चले जाइए, नूह आप चले जाइए, इब्राहिम आप चले जाइए, मूसा आप चले जाइए। जब जहन आमादा हो गए, कहा 5 बड़ों की बारी है। ए मोहम्मद अब आप जाए, ए अली अब आप जाए, ए बतूल अब आप जाए। अब आए 5 बड़े, सजाई गई ना कायनात। फिर इन 5 बड़ों को भेजा गया। ये भेजे बाद में गए हैं, बनाए बाद में नहीं गए। बने तो उस वक्त हैं जब लफ्ज़ उस वक्त न था। ये इबादत करते थे, वो माबूद कहलाता था। ये सजदे में थे, वो मस्जूद कहलाता था। ये रिस्क लेते थे, वो राज़िक कहलाता था। कुछ था ही नहीं। फिर जब अल्लाह ने कायनात की सजावट शुरू की, बनाना शुरू किया कायनात को, तो जब जनाब जिब्रील को बनाया, कहाँ पे छोड़ा था आपको? नबी चादर के नीचे, याद है ना? जुड़े रहिएगा। मैं सिर्फ एक लफ्ज का फायदा उठाऊंगा, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, उम्मीदें न तोड़िएगा। बड़ी उम्मीदों के साथ जुमला हवाले करने जा रहा हूं, देखता हूं किस तक मेरी बात पहुंचेगी। नबी चादर के नीचे, वहां जब अल्लाह ने जिब्रील को बनाया, जिब्रील ने सर उठाया, देखा साके अर्श पर 5 नूर चमक रहे। परवरदिगार ये कौन है जो मुझसे पहले का पहले की क्या बात करता है? अगर ये ना होते तो तुझे भी कब बनाता? का परवरदिगार ये इतने अहम है, इतने बड़े हैं, तो तारुफ करा दे, बड़ों की जरूरत पड़ सकती है, जान पहचान होना जरूरी है। परवरदिगार पहचानवा दे, तारुफ करा दे, ये 5 कौन है जो इतने अहम है। आवाज दी, जानना चाहता कहाँ की बात है? अर्श की, वहां की बात है। आवाज दी, परवरदिगार पहचानवा दे। कौन पूछ रहा है? जिब्रील। परवरदिगार ये 5 हैं कौन? तारुफ करा दे, पहचानवा दे। आवाज आई, पहचानना चाहता है, जानना चाहता है, कहां परवरदिगार? कहता तो फिर सुन, अनल महमूद हाजा मोहम्मद, अनल आला हाजा अली, अनल फातिर हाजा ही फातिमा, अनल मोहसिन
हाजल हसन। वहां तारुफ कराया पूछने वाला जिब्रील, तारुफ कराया अनल महमूद अनल आला अनल फातिर अनल मोहसिन अनल कदीमुल एहसान। आज वही जिब्रील पूछ रहा है तो अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं महमूद मोहम्मद मैं आला अली, मैं आवाज दी हूँ फातिमा व अबूहा व बालहा व बनुहा। वहां पूछा तारुफ अना के जरिए, यहाँ पूछा तारुफ फातिमा के जरिए। वहां अना यहाँ फातिमा। मैं कहूंगा यार मेरे परवरदिगार या खुदा, जब पूछने वाला वही है तो तारुफ क्यों बदल दिया? वहां अना यहाँ फातिमा, तारुफ क्यों बदला? आवाज आई मैंने तारुफ थोड़ी बदला, मैंने तो अजमत सैयदा बताई है कि फातिमा सिर्फ रसूल की बेटी का नाम नहीं है, मेरी अना का नाम। फातिमा मेरी अना का नाम है। अरे जिस पर आप नाज करें हम नाज करें वो और होते हैं, जिस पर खुदाई नाज करे वो बतूल, जिस पर खुदा फख्र करे वो सही। हमारे खानदान के कोई बड़े ओहदे पर फायज हो जाता है, नाज करते फख्र करते, तो हमारी अना है। बंद लफ्जों में यही होगा ना, हमारे हम जिस पर फख्र करें वो खुदा जिस पर नाज करे। और कर रहे मेरे अजीज सैयदा की शान का, सैयदा का मर्तबा क्या। देखिए इस्लाम में खातून की बड़ी इज्जत है। हमारे यहाँ खातून को पर्दे में इसीलिए रखा गया क्योंकि हर कीमती चीज पर्दे में रखी जाती है। आप हीरे जवाहर सजाते नहीं हैं, पर्दे में रखते हैं, क्योंकि कीमती शय पर्दे में रखी जाती है। अब समझे इस्लाम ने एक खातून को कितना कीमती बनाया, पर्दे में रखा। और ये भी याद रखिएगा कि हमारे यहाँ हमारी माँ बहनों की बड़ी इज्जत है, बड़ा एहतराम है। क्यों का? इसलिए कि हम मर्दों का तो एकहरा काम है, एक काम है। अब इसी से और आप निकाल सकते हैं क्योंकि सारी बातें थोड़ी यहाँ से बयान हो सकती है। हम मर्दों का एकहरा काम है, ख़वातीन का हमारी माँ बहनों के दोहरे काम है। हमें तो सिर्फ आज़ादारी करना है, हमारी माँ बहनों को आज़ादारी करना भी है, आज़ादार बनाना भी है। और कर रहे दोहरे काम, इनकी इज्जत ज्यादा है। और फिर जुमला कहूँ, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं जो मुहावरा बरसों से चला आ रहा है कि समझदार के लिए इशारा काफी है, वो हमारी कौम तो है। क्या मिंबर से इशारा करते हैं, हमारी कौम समझ जाती है और कर रहे हैं। तो ये भी याद रखिएगा। देखिए औरत की बड़ी इज्जत है, मगर वो औरत औरत रहे, मर्द बनने की कोशिश ना करे। याद रखिएगा आज जो दुनिया में इस्लाम का नाम है, एक तो ये जुमला आप कैसे सुनेंगे, आज जो दुनिया में इस्लाम का नाम है इसके पीछे भी एक औरत ही का हाथ है। और जो आज इस्लाम बदनाम है इसके पीछे भी एक औरत ही का हाथ है। औरत और कर रहे मेरा। तो औरत की बड़ी इज्जत है, औरत की बड़ी शान है, बहुत मर्तबा है। मगर वो औरत औरत रहे, वो मकान वाली हो, मैदान वाली ना हो, तो उसकी शान है, उसका मर्तबा है, वो पर्दे में रहती है। तो हमारे यहाँ औरतों की कदर है और कर रहे आप। और इसीलिए फिर जुमला, तारीख का जुमला आप तक पहुंचेगा जरूर, गौर कीजिएगा मेरे अजीजों। अगर औरत की कोई शान ना होती तो कभी भी अल्लाह अहम काम के वक्त एक मर्द के साथ एक औरत को ना रखता। दलील दूं, बुनियाद इस्लाम की बात आई, नबी के साथ खदीजा को रखा। इस्लाम फैलाने की बात आई, अली के साथ फातिमा को रखा। इस्लाम बचाने की बात आई, हुसैन के साथ ज़ैनब को रखा। एक खातून साथ रही। और कर एक खातून की क्या शान है, क्या मर्तबा है, आप समझे।
ارے وہ خاتون ہی تو ہے کہ جس نے یزید کو للکار کے کہا کہ جب یزید نے کہا کہ میں نے تمہارے ذکر کو ختم کر دیا، میں نے تمہارے ذکر کو تمام کر دیا، اب تمہارا کوئی نام لیوا نہیں ہے، تو بی بی زینب نے بھرے دربار میں، تھوڑا سا اپنے کو سنبھالیے گا، جملہ حوالے کرنے جا رہا ہوں، بی بی زینب نے بھرے دربار میں یزید سے کہا تھا، سب سن رہے تھے، آواز دی واللہ الا تمہو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارے تذکرے کو کبھی نہیں مٹا سکتا، ہمارے ذکر کو کبھی نہیں مٹا سکتا۔ بی بی زینب نے پہلے دن یہ چیلنج کیا، یہ دعویٰ کیا کہ تو ہمارے ذکر کو کبھی نہیں مٹا سکتا، قسم کھا کے تو ہمارا تذکرہ کبھی نہیں مٹا سکتا، یہ تو جاتے جاتے دعویٰ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بی بی زینب نے رہائی کے بعد شام چھوڑا نہیں، کہ اسی شام میں مسلسل 3 دن مجلسیں کروں گی تاکہ میں یزید کو دلیل دے سکوں، دیکھ یزید شام تیرا ہے، ذکر ہمارا ہے۔ ایک خاتون تو سمجھے کیا ہے مطلب، اب سمجھے شان یہ ہے، میں بی بی زہرا کی عظمت عرض کر رہا تھا، شان یہ ہے، بس آخری مرحلے میں گفتگو ہے، شان یہ ہے، مرتبہ یہ ہے کہ صاحب جواہر الاسرار لکھتے ہیں 2 معصوم سے حدیث ہے اور لفظ 1-2 لفظ ادھر ادھر ہیں دونوں حدیثوں میں، کسی میں اضافہ ہے کسی میں کم ہے لفظ، لیکن مفہوم دونوں کا ایک ہی۔ نبی نے فرمایا یا علی، آپ نے تمام نبیوں کی مدد چھپ کے کی، ہماری مدد کھل کے کی، یہ نبی فرما رہے ہیں۔ مولا علی سے بھی یہی حدیث، صاحب جواہر الاسرار لکھتے ہیں، مولا علی سے بھی یہی، مولا نے فرمایا میں نے تمام نبیوں کی مدد چھپ چھپ کے کی، آخری نبی کی مدد کھل کھل کے کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مددگار کون ہے؟ مولا علی۔ جو حدیثوں سے یہی بات واضح ہوئی نا کہ مددگار کون ہے؟ مولا علی۔ کم سے کم وہ تو بولتا رہے جسے شک نہیں ہے، ہاں وہ تو تائید کرتا رہے، میرے ساتھ رہے نا بھائی۔ آپ دیکھیں مولا علی ہے مددگار، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود نبی بھی کہہ رہے ہیں، مولا علی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تمام نبیوں کی مدد چھپ کے کی، میری مدد کھل کے کی۔ مولا علی بھی کہہ رہے ہیں میں نے تمام نبیوں کی مدد چھپ چھپ کے کی، آخری نبی کی مدد کھل کھل کے کی ہے۔ تو مددگار ہوئے مولا علی، آدم کی مدد کرنے والا علی، نوح کی مدد کرنے والا علی، موسیٰ کی مدد کرنے والا علی۔ اب آئیے 2 فہرست بنائیے، ایک فہرست میں نام لکھیے جن کی مدد ہوئی، اور ایک فہرست بنائیے اس میں نام لکھیے جس نے مدد کی۔ پہلے وہ فہرست بنائیے جن کی مدد ہوئی، لکھیے نام، آدم مدد ہوئی، شیر مدد ہوئی، انوش مدد ہوئی، لمح مدد ہوئی، یعقوب مدد ہوئی، یوسف مدد ہوئی، بھائی اور کر رہے ہیں، یونس مدد ہوئی، داؤد مدد ہوئی، داؤد مدد ہوئی، ابراہیم مدد ہوئی، اسماعیل مدد ہوئی، یعقوب مدد ہوئی، عیسیٰ مدد ہوئی۔ یہ وہ فہرست ہے جن کی مدد ہوئی۔ اب اسی کے سامنے ایک فہرست وہ بنائیے کہ جس نے مدد کی، مجھے جناب سیدہ تک آنا ہے نا، یاد رکھیے گا نتیجہ وہیں پہ پہنچے گا۔ اب وہ فہرست بنائیے جس نے مدد کی، لکھیے نام، سامنے ہی فہرست بنائیے، آدم مدد ہوئی، اسی کے سامنے فہرست بنائیے کس نے مدد کی، لکھیے نام، علی، نوح مدد ہوئی، کس نے مدد کی، علی، ابراہیم مدد ہوئی، کس نے مدد کی، علی، یعقوب مدد ہوئی، کس نے مدد کی، علی، یوسف مدد ہوئی، کس نے مدد کی، علی۔ بھائی اب آپ نے دونوں فہرست تیار کر لی، اب دونوں فہرست پر نظر دوڑائیے اور غور کیجئے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک فہرست میں مسلسل نام بدلتے رہے اور ایک میں مسلسل ایک ہی نام، بار بار ایک ہی نام۔ جب اس فہرست پر نظر دوڑائیں گے تو کبھی آدم، کبھی شیش، کبھی انوش، کبھی لمح، کبھی یعقوب، کبھی یوسف، کبھی یونس، میں اور کر رہا، لیکن جب اس فہرست پر نظر دوڑائیں گے تو علی، 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 علی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ہر دور میں نبی کو بدل بدل کے بھیجے، علی کو نہیں بدلا۔
علی وہی رہا، اور اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. آپ بھی 1,24,000 ہی مانتے ہوں گے، ایک نبی تو نہیں مانتے. وہ الگ بات ہے کہ کلمہ آخری نبی کا پڑھا جائے گا، شریعت ان کی چلے گی، مگر اقرار تو کریں گے نا. مگر علی کتنے آئے؟ علی تو ایک ہی ہے نا. تو اللہ نے ابھی نتیجہ نہیں آیا، اللہ نے نبی بدل بدل کے بھیجے ہیں، علی کو نہیں بدلا. مدد کرنے والا کون ہوا اس حدیث سے؟ مولا علی. دو نتیجہ بھائی یہی تو میں سنا رہا ہوں نا کہ بھائی آدم کی مدد علی نے کی، نوح کی مدد علی نے کی، ابراہیم کی مدد علی نے کی. تو مددگار کون ہوا؟ مولا علی. مددگار کون؟ مولا علی. بات پہنچی نا؟ مددگار ہوئے مولا علی. اب جب بی بی زہرا کی شادی مولا علی سے ہوئی تو نبی نے مولا علی سے سوال کیا، یا علی فاطمہ کو کیسا پایا؟ آواز دی یا رسول اللہ مددگار. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبیوں کی مدد کرے اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کی مدد کرے وہ ہے فاطمہ، وہ ہے بطول. اب سمجھے شان زہرا، جو مشکل کشا کے لیے مشکل کشا بن جائے وہ ہے بطول، جو مددگار کی مدد کرے وہ ہے بطول. اور تب شان زہرا کون سی بی بی زہرا کی شان کون سی؟ بس مدد بطول. ہمارے یہاں کا دستور ہے جب ہمارے یہاں سے کوئی چلا جاتا ہے تو ہم اپنوں کے فضائل نہیں سناتے، ہم آل محمد کا ہی ذکر کرتے ہیں، چاہے فضائل ہو چاہے مسائل. اور یہ دنیا کو سبق دیتے ہیں کہ دیکھو کتنا ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، کہ اگر ہمارے یہاں سے کوئی چلا جاتا ہے تب بھی ہم اپنوں کا ذکر نہیں کرتے، انہی کا ذکر کرتے. اور خوشی بھی ہوتی ہے تب بھی ہم اپنے یہاں مجلسیں کرتے، ماتم کرتے، نواخانی کرتے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں، یہ شاید عجیب بات آپ کو لگے، ہمارے یہاں کوئی مرتا نہیں، ہمارے یہاں کوئی مرتا نہیں، انتقال کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے ہیں، مرتے نہیں. یوں کہہ دیا جائے کرائے کے مکان سے اپنے گھر جاتے ہیں، مرتے نہیں. آپ کہیں گے کیا؟ وہ الگ بات ہے کہ زبان کی مجبوری ہے جو کہا جاتا ہے کہ مر گیا، لیکن اس کا معنی مرنے کے معنی میں نہیں، اس کا معنی شہید کے معنی میں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ. اس کی دلیل ہے پہلی دلیل کہ جب جانے والا جاتا ہے اور آپ قبر کو کھودتے ہیں اور اس میں لٹاتے ہیں جانے والے، تو آواز آتی ہے ایسے نہ نکلنا، بازو پکڑو، بازو پکڑا، آواز آئی اسماعی فرم، سن اور سمجھ، سنایا اور سمجھایا مرے ہوئے کو نہیں جاتا، زندہ کو جاتا. دوسری دلیل ہے ہمارے کسی قبرستان کے دروازے پر جائیے، لکھا ہوتا ہے اندر جانا تو سلام کر کے جانا. یہ جو اندر سو رہے ہیں ان کو سلام کر کے جانا، سلام مرے ہوئے کو نہیں کیا جاتا ہے، زندہ کو کیا جاتا ہے. تیسری دلیل یہ ایصال ثواب، یہ ایصال ہے، ثواب ایصال کیا جاتا ہے نا، یہ ایصال ثواب، یہ گفٹ ہے، یہ تحفہ، یہ ہدیہ ہے. ہدیہ تحفہ مرے ہوئے کو نہیں دیا جاتا ہے، زندہ کو دیا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی بچہ کھڑا ہو جائے اور کہے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، اگر جانے والا مرا ہی نہیں ہے، گیا ہے، تو پھر اہل خانہ بلک بلک کے کیوں رو رہے ہیں، پڑوسی طرف کیوں رہے ہیں، محلے والے پچھاڑے کیوں کھا رہے ہیں، یہ آنسو کیوں آنکھوں میں ہے، یہ آنسو کیوں آنکھوں میں جب وہ مرا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ سب رو کیوں رہے ہیں. تو یہ سوال ہم سے نہ کرو، یہ سوال یعقوب سے کرو کہ یوسف کے لیے کیوں روئے. غور کر رہے ہیں یوسف کے لیے کیوں روئے؟ ارے بھائی یعقوب کو معلوم تھا کہ یوسف مرے نہیں ہے،
لیکن اتنا روئے کہ آنکھیں کھو بیٹھے. اس کا مطلب یہ رونا بالکل یعقوب کے رونے جیسا ہے. یہ مرنے کی وجہ سے نہیں رویا جا رہا ہے, یہ جدائی کی وجہ سے رویا جا رہا ہے. یہ جدائی کی وجہ سے کہ ہمارا چہیتا ہم سے جدا ہو گیا, ہم سے الگ ہو گیا, ہم سے بچھڑ گیا. اور ہم روتے ہیں, جانے والا نہیں روتا, وہ تو خوش ہوتا ہے. ہم یہاں تڑپتے ہیں, جانے والا تھوڑی روتا ہے, وہ خوش ہوتا ہے. کیوں؟ وہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ ابھی تک جن کی ذریعوں کی زیارت کی ہے, آج ان کے چہروں کی زیارت کریں گے. کر رہے ہیں, آج ان کے چہروں کی زیارت کرنے کا وقت ہے. میرے عزیزو, یہ موت یعنی یہ بچھڑنا, یہ انتقال, یہ ہے تو بہت شبیہ, لیکن آل محمد کی محبت ہوتی ہے تو بہت آسان, بہت آسان. اگر علی کی محبت بس مناسب. اسی لیے یہ فضائل اور مناقب بیان ہوتے ہیں تاکہ آل محمد کی محبت بڑھ جائے, تاکہ آخری مراحل آسان ہو, ایمان بڑھے, مراحل آسان. خدا درجات کو بلند فرمائے, لواحقین کو صبر عنایت فرمائے. دیکھیے, میں نے ابھی کہا کہ زبان کی مجبوری ہوتی ہے, کہا جاتا ہے مرنا, مگر ترجمہ مرنے کا یہ نہیں کہ وہ مٹ گیا, ختم ہو گیا. اس کا ترجمہ جب علی والوں کے لیے استعمال ہوگا لفظ, تو اس کا ترجمہ شہادت ہی ہوگا. نبی کی حدیث بھی ہے کہ جو آل محمد کی محبت پر مرے وہ شہید ہے. اور ختم ہوئی بات. ٹھیک ہے, سب کی جدائی اپنی جگہ ہے. ایک احساس بھرا جملہ کہوں, سب کی جدائی اپنی جگہ ہے, لیکن ماں کی جدائی اپنی جگہ ہے. اگر ماں رخصت ہوتی ہے, ماں جدا ہو جاتی ہے, تو وہ ایک ایسا غم ہے کہ وہی سمجھ سکتا ہے جن کی ماں نہ ہو. میرے نوجوان بھائیوں, اپنی ماؤں کی قدر کیا کریں. ماں ایک عظیم دولت ہے. کتابوں میں ملتا ہے, علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو, ہر طرف سے آپ ہار چکے ہو, ہر سوچ لگا لیا ہو, تو ماں کے قدموں سے لپٹ کے کہنا, اماں اب اس کام کے لیے آپ دعا کریں. علماء نے لکھا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں رد نہیں ہوتی, ضرور قبول. پوچھنے والا کہتا ہے اگر ماں مر چکی ہو تو قبر پہ جا کے دعا کرو. اگر قبر کا نشان نہ پتا ہو تو انگلی سے ایک نشان بنانا اور تصور کرنا, یہی ماں کی قبر. آپ سمجھے ماں کی شان کیا ہے, ماں کا کتنا مرتبہ. ماں ایک احساس بھرا جملہ کہوں, بزرگ میری تائید کریں گے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, یہ احساس کے لیے کہہ رہا ہوں. کسی کا باپ مر جاتا ہے تو ماں بچوں کو پال لیتی ہے, جیسے بھی ہو. ماں جتنی بھی محنت کرنا پڑے, محنت کر کے بچوں کو پال لیتی. لیکن اگر کسی کی ماں مر جاتی ہے تو باپ کے لیے بچوں کا پالنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کو محسوس کیجئے گا بستروں پر لے کے, کتنا مشکل کام ہوتا ہے. عزیزو, آپ ذرا سوچیں, یہ احساس ہے, احساس کہ ماں کا رخصت ہو جانا, ماں کا چلے جانا, عجب سرنا ہے. ایسا لگتا ہے کوئی ہے ہی نہیں. ہر رشتہ اپنی جگہ, ہر رشتہ اپنی جگہ, ماں کا رشتہ اپنی جگہ, اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بہت سارے دنیا میں رشتے ہیں نا, بہت سارے رشتے. کبھی بھی آزمائیے گا کہ جب ہم گھر سے باہر جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں بیرون ملک سے, تو گھر میں بہت سارے رشتہ دار ہوتے ہیں, سب آ جاتے ہیں, پوچھتے ہیں ہمارے لیے کیا لائے, ہمارے لیے کیا لائے, ہمارے لیے کیا لائے. ایک واحد ماں ہوتی ہے جو سوال کرتی ہے, بیٹا بھوکے تو نہیں ہو, کھانا کھایا. یہ رشتہ ماں کا ہے. عزیزو, آپ سمجھے,
मुझे कुछ ज़्यादा नहीं अर्ज करना है, बस 2-3 बातें अर्ज करना है। अजीज़ों, मसाइब हम अपने गमों को और अपनों की जुदाई कभी बर्दाश्त कर ही ना पाते अगर हमारे सामने करबला ना होती। करबला का वो गम है कि जिसके आगे कोई गम भी नहीं है। अजीज़ों, ज़रा तसव्वुर करें हमारे गम की औकात ही क्या है, कोई गम नहीं है। करबला का गम अगर मेरे अजीज़ों नज़रों में ना हो तो कभी हम अपने गमों को भुला भी ना पाएंगे, अपने गमों को भुला भी ना पाएंगे। करबला में क्या क्या जुल्म नहीं हुए हैं, और ये भी याद रखिएगा कि करबला में जो भी हुआ वो मदीने की देन है। किसी में हिम्मत नहीं थी कि करबला में खैमे जलाता अगर मदीने में दर ज़हरा न जलाया गया होता। किसी में हिम्मत नहीं थी कि सैयद सज्जाद को तौक पिन्हाता अगर मदीने में अली के गले में रस्सी न बांधी गई होती। किसी में हिम्मत नहीं थी कि ज़ैनब कुलसूम बताजियानों की बारिश करता अगर सैयदा के हाथ पर ताजियाना न मारा गया होता। अज़ादारों, ये तो मदीने की दीन है। लीजिए, इधर हुसैन के गले पर खंजर चला, हुसैन के गले पर खंजर चला। अजीजों, हमारे यहाँ का दस्तूर है, आप लोग इतने सर्द मौसम में यहाँ आए हैं, अगर आपसे कोई सवाल करे आप क्यों आए हैं तो जवाब यही देंगे ना कि मरहुमा के घर वालों को पुरसा देने आए हैं ताकि उन्हें ये एहसास ना हो कि वो गम में अकेले हैं। यही दस्तूर ज़माना है ना। मगर देखिए जरा करबला में अभी अभी हुसैन के गले पर खंजर चला, मगर किसी ने सैयद सज्जाद को पुरसा नहीं दिया, किसी ने सकीना को पुरसा नहीं दिया, किसी ने ज़ैनब कुलसूम को पुरसा नहीं दिया, बल्कि एक सदा आई खैमे जला दो, असबाब लूट लो। अल्लाहु अकबर। लीजिए अज़ादारों, तारीख कहती है कि जालिम आगे बढ़े, खैमों में आग लगाई, असबाब लूटना शुरू किया। अजीजों, यहाँ का एक जुमला मैं अर्ज करूँ, इस वक्त का एक जुमला कि जब खैमे जल रहे हैं, असबाब लूटे जा रहे हैं, इस वक्त का एक जुमला मैं अर्ज करूँगा। उससे पहले एहसास दिलाता हूँ, आपने अपने घरों में देखा होगा कि अगर 3-4 साल की कोई बच्ची है तो वो अपने काम खुद नहीं कर पाती है, उसके वालिदैन उसका काम करते हैं। माँ करती है या बाप। मिसाल दूं, मसलन बच्ची को अगर चादर ओढ़ना है तो खुद नहीं ओढ़ पाती है 3-4 साल की बच्ची, माँ उड़ा देती है या बाप उड़ा देता है। अगर चादर उतारना है तो माँ उतारती है या बाप उतारता है। अगला जुमला कहूंगा आप समझ जाएंगे। बच्ची को अगर बालियां पहनना है तो वो खुद नहीं पहन पाती है, माँ पहना देती है या बाप पहना देता है। बच्ची को अगर बालियां उतारना है तो खुद नहीं उतार पाती, माँ उतारती है या बाप उतारता है। अजीजों, तारीख कहती है हुसैन के गले पर खंजर चला, शिमर आगे बढ़ा, सकीना पीछे हटी। तुझे क्या चाहिए? अगर तुम्हारे कानों में बालियां हैं ये मुझे दे दो। सकीना ने कहा हाथ न लगाना, हम खुद उतार के दे देंगे। बच्ची ने बड़ी कोशिश की लेकिन बालियां खुद से न उतार सकी, क्योंकि इससे पहले सकीना ने कभी खुद से बालियां नहीं उतारी थी। जब सकीना को वक्त लगा, शिमर इंतजार न कर सका, आगे बढ़ा, सकीना की बालियों को पकड़ा, उतारा नहीं, बालियों को खींच लिया। कान जख्मी हुए, फरात करो किया चचा अजर को मिला ज़हरा। बस आखिरी 2 जुमले सुन ले और मजलिस खत्म। आखिरी 2 जुमले और सुन ले, मजलिस खत्म हो गई मेरे अजीज़। हाँ, तारीख कहती, मैं सब कुछ छोड़ रहा, मैं पढ़ना कुछ और चाहता था लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ। आपकी आंखें नम हो गई, यही माने मजलिस है, आपकी आंखें नम हो गई। बस मेरे अजीजों, आपने नौहों में, सलाम में, आपने मर्सियों में बहुत सुना है कि अहले बैत पैगंबर ने पत्थर खाए हैं, सुना है ना, पत्थर खाए हैं। बस मैं वही बताने जा रहा हूँ, मजलिस यहीं पर खत्म हो जाएगी, यहीं पर मजलिस खत्म हो जाएगी। सुनना अजीजों, तारीख कहती है काफिला असीर किया गया, एक रसन है 12 गले हैं। बीबी ज़ैनब से जब कोई पूछता था बीबी कुछ मसाइब सुनाइए तो बीबी तड़प के यही कहती थी, बस इतना सुन लो कि हम मीलों रुकू के आलम में चले हैं। कहा वो क्यों? का रस्सी एक थी, गले 12 थे। जब हम सीधे खड़े हो जाते थे मेरी बच्ची सकीना का गला घुटने लगता था, वो तड़प के कहती थी, बुढ़ी अम्मा मैं मर जाऊंगी, मेरा गला घुटा जा रहा है। हम मीलों रुकू के आलम में चले हैं। सुने साहिब औलाद अजीजों, तारीख कहती है काफिला बाजार पहुंच गया, सब छोड़ दिया मैंने, काफिला बाजार शाम पहुंच गया।
अगर आप सोचे तो मर जाने वाला जुमला है कि बाजार और ज़ैनब, बाजार और अली की बेटियां, बाजार और नबी की नवासियां, अल्लाह अकबर। बाजार शाम काफिला पहुंच गया। बाजार में जब काफिला पहुंचा तो दो जगह साहिब रियाजुल अहसान लिखते हैं कि दो जगह मजमा है, नीचे मर्दों का मजमा, आखिरी फिक्रा मजलिस तमाम, नीचे मर्दों का मजमा है, छतों पे औरतों की भीड़ है, छतों पे औरतें बैठी हुई है, नीचे मर्दों का मजमा है। नीचे मर्दों में जब कोई पूछता है बताओ ये कैदी कौन है, ये असीर कौन है, तो बताने वाला हाथ उठाता है, उंगली से इशारा करता है, ये अली की बेटी ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम, ये सकीना, ये लैला रुकैया, ये रबाल, एक एक का तारुफ कराता है। जब मर्दों में कोई पूछता है तो उंगली के इशारे से, आखिरी जुमला है, उंगली के इशारे से तारुफ होता है, ये अली की बेटियां, ये नबी की नवासियां। जब मर्दों में कोई पूछता है बताओ ये कौन है कैदी, तो उंगली के इशारे से तारुफ होता है। लेकिन जो छतों पे औरतें बैठी हुई है, उन औरतों में जब कोई औरत कहती है बताओ ये कैदी कौन है, ये असीर कौन है, तो बताने वाली औरत उंगली के इशारे से नहीं बताती है कि ये ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम, नहीं। अज़ादार साहिब रियाजुल अहसान लिखते हैं कि जब कोई औरत किसी औरत से पूछती है बताओ ये कैदी कौन है, तो वो पत्थर उठाती है और पत्थर मार के कहती है ज़ैनब, ये उम्मे कुलसूम, ये लैला रुकैया। जरा सोचिए एक बाजार में कितनी बार तारुफ हुआ, ज़ैनब ने कितने पत्थर खाए, हर बार आवाज दी मेरे अब्बास, मेरे शेर, मेरे दिले। परवरदिगार के वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ फरमा, ये औलाद ना औलाद का फरमा, बेरोजगार न रोजी ना रात फातिमा के साथ। मेरा कलेजा तुम कौन हो बीबी, तुम कौन हो बीबी, मत बहन यहाँ कर तू चली जा मेरे घर से, बच्चे मेरे बापत ना है लौटे हैं सफर से, आता है मुझे रहम तेरा दे के रोना, तुम कौन हो बीबी, तुम कौन हो बीबी, अफसोस के तुम भी मुझे पहचान ना पाए, मैं ओनो मोहम्मद की माँ ज़ैनब हो मैं हाय, एक बार जरा गौर से देखो मेरा चेहरा, तुम कौन हो बीबी, तुम कौन हो बीबी, पर्दे के हालात तुम्हें कैसे बताऊं, किस दिल से तबाही का तुम्हें हाल सुनाऊं, मारा गया तहरोद का प्यासा मेरा भैया, तुम कौन हो बीबी, तुम कौन हो बीबी, समारे गए हमको बनाया गया कैदी, कहती है मेरे मेरे बालों के सफेदे, जंजीरों में जकड़ा मेरा बीमार भतीजा, तुम कौन हो बीबी, तुम कौन हो बीबी, अब्दुल्ला ने गमखार दए पासे ये पूछा, तुम कौन हो बीबी, तुम कौन हो बीबी।